کبھی محسوس ہوتا ہے کہ تمام کوششوں کے باوجود کامیابی ہمیشہ پہنچ سے باہر رہتی ہے۔ آپ بڑے جوش و خروش کے ساتھ کچھ شروع کرتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر سے کچھ نیا کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ ایک لڑکا تھا، اس میں بالکل صبر نہیں تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے کوئی کام شروع کرتا، وہ نہ چلتا تو دوسرا کام شروع کر دیتا تھا۔ ایسے ہی کئی سال گزر چکے تھے اور ابھی تک وہ کسی کاروبار میں نہیں جم سکا تھا۔ اس کی اس عادت کی وجہ سے اس کے والدین بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اسے اپنے دادا جان کے پاس گاؤں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ والدین نے دادا جان کو سب کچھ بتایا۔ اس کے دادا جان علم و دانش کے لیے بہت مشہور تھے۔ صبح لڑکا اپنے دادا جان کے پاس گاؤں گیا۔ دادا جان اسے کھیتوں میں سیر کے لیے لے گئے۔ دادا جان نے کہا، بیٹا تمہارا پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، آم۔ دادا جان نے کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک بوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بوری میں سے آم کے کچھ بیج نکال کر زمین میں گاڑ دو۔ لڑکے نے بوری میں سے کچھ بیج نکال کر زمین میں بو دیے۔ بیلچے کی مدد سے کھدائی کرتے کرتے وہ تھک گیا تھا۔ وہ دونوں آدھے گھنٹے کے بعد گھر واپس چلے گئے۔ دادا جان نے ایک گھنٹے کے بعد لڑکے سے کہا، باہر جا کے دیکھو کہ ان بیجوں سے پھل نکلے ہیں یا نہیں۔ اتنی جلدی پھل کیسے آ سکتا ہے؟ ابھی تو ہم اسے بیج کو زمین میں بو کر ہی آئے ہیں، لڑکے نے کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دادا جان نے کہا، باہر جا کے دیکھو کہ پھل نکلے ہیں کہ نہیں۔ دادا جان نے دوبارہ لڑکے سے کہا کہ وہ باہر جا کے دیکھے کہ پھل نکلا ہے کہ نہیں۔ لڑکے کو پتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ دادا جان کے کہنے پر کھیتوں میں دیکھنے کے لیے گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پھلوں کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ان میں سے تو ایک پودا بھی نہیں نکلا۔ دادا جان نے کہا، پھر بھی کچھ تو نکلا ہوگا۔ انہوں نے کہا، لڑکے نے کہا، نہیں، ایک پودا بھی نہیں نکلا۔ دادا جان نے کہا، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ دادا جان اور لڑکا دوبارہ کھیت میں گئے اور دوسری بوری میں سے بیج نکالے اور لڑکے سے کہا، اس کو بو دو، اور پھر گھر واپس آ گئے۔ کچھ دیر بعد دادا جان نے کہا، بیٹا باہر جا کے دیکھو، اس بار پھل ضرور نکلے ہوں گے۔ لڑکا وہی جواب لے کر واپس آیا کہ کوئی پھل نہیں نکلا۔ لڑکے کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ لڑکے نے کہا، کیا اب میں اپنے گھر جا سکتا ہوں؟ دادا جان نے کہا، نہیں، دوبارہ دوسرے بیج بو کر دیکھتے ہیں، اس بار ضرور پھل نکل آئیں گے۔ لڑکا اپنا صبر کھو چکا تھا اور بولا، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ جیسا سمجھدار شخص اتنی سادہ سی حقیقت نہیں جانتا کہ بیج لگانے کے بعد اس میں پھل آنے میں وقت لگتا ہے۔ آپ کو بیج میں کھاد اور پانی ڈالنا پڑتا ہے اور آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، تب ہی پھل ملتا ہے۔ دادا جان نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ تم جو بھی کام شروع کرتے ہو، تھوڑی دن محنت کرتے ہو اور پھر سوچتے ہو تمہیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ سوچ کر تم وہ کام بند کر کے نیا کام شروع کر دیتے ہو۔ اگر ایک کام نہیں ہوتا تو آپ دوسری جگہ کام شروع کر دیتے ہو۔ ایک بات سمجھ لیں، جس طرح آم کے بیج فوری طور پر پھل نہیں دیتے، اسی طرح کوئی بھی کام جلدی نہیں چل سکتا۔ اس لیے اسے کچھ عرصے تک برداشت کریں، جب تک کہ آپ اسے کافی محنت اور وقت نہ دے دیں۔ اس لیے بار بار بے صبری اور اپنا کام روکنے سے پہلے آم کے ان بیجوں کے بارے میں سوچیں کہ کیا آپ نے کافی وقت اور محنت دی ہے۔ لڑکے کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا اور اس نے ایک نیا کاروبار شروع کیا، اور اس بار صبر کے ساتھ اور محنت سے وہ ایک کامیاب انسان بن گیا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ صبر اور استقامت کامیابی کی کنجی ہے۔ جس طرح ایک بیج کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح کسی کی محنت سے کامیابی حاصل کر کے ہم جلدی نہیں کر سکتے۔ اس عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ راتوں رات یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انتظار کرتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، صبر کا مطلب صرف انتظار کرنا نہیں، بلکہ اس عمل پر بھروسہ کرنا ہے۔
जो लगन के साथ अपनी कोशिशों की परवरिश और नाकामियों से सीखता है। सब्र इंतजार करने की सलाहियत नहीं, बल्कि सब्र करते हुए एक अच्छा रवैया रखने की सलाहियत और साबित कदम रखें और अपने ख्वाबों को बढ़ते हुए देखें। अगर आपको इनकरेज टीच की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। शुक्रिया।